اب جیسی شام میں ہی بیٹھ کے چائے پی رہے تھے تو انہوں نے بولا کہ بھئی آپ کے بیٹے آئے ہیں، آپ حاضر ہو جائیے، آپ کے بیٹے آئے، آپ ملاقات کر لیجئے، پھر مت بولیے گا میری ساری محنت ضائع ہوئے گی اگر آپ ملاقات نہیں کی آپ نے تو۔ اب یہ باتیں کر رہے تھے، زور زور سے بول رہے تھے، ایک دم انہوں نے دیکھا اس کونے میں وہ روح واضح نظر آنے لگی آہستہ آہستہ۔ اب جب ان کے بیٹے نے دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر شمس الحسن ایک مرتبہ پھر جن سیریز کے ساتھ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کا جو واقعہ میرے پاس آیا ہے، ایک صاحب تھے فیض صاحب، انہوں نے کیا کیا کہ ایک مکان لیا، اور وہ مکان ان کی اپروچ میں تھا۔ بہت مشکل سے پوری زندگی کی جو کمائی تھی انہوں نے ساری کی ساری جمع پونجی اس مکان پہ لگا دی، تب بھی وہ مکان بڑی مشکل سے ان کے ہاتھ میں آیا تھا، جبکہ اس کی اصل مالیت اس سے کہیں زیادہ تھی، مجھ سے بہت سستا مل رہا تھا اس کے ریل قیمت سے۔ اور اس کی وجہ سے بھی یہ تھی کہ وہ مکان دراصل بھوتیا مکان کے نام سے پہچانا جاتا تھا، یعنی اس کے قرب و جوار سے گزرنا لوگ پسند نہیں کرتے تھے، اس کے بارے میں کچھ تشہیر صحیح نہیں تھی۔ 15-20 سال سے وہ تقریباً یہی سلسلہ تھا کہ وہ جس نے بنایا تھا وہ مکان بڑی محبت سے، بڑی چاہ سے، وہ میاں بیوی تھے تو وہ مطلب کچھ ایسے ناگہانی وجوہات کی بنا پر رہ نہیں پائے۔ اب وہ پے در پہ جب وہ لوگ آئے رہے وہاں پر نقصان اٹھایا انہوں نے تو وہ بھاگ گئے۔ الغرض یہ کہ یہ فیض صاحب کے مکان آیا تو انہوں نے سوچا کہ یار پہلے میں یہاں رہ کے دیکھتا ہوں، کچھ رینوویشن وغیرہ کام ہے وہ سارا میں کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ کہ میں یہاں پر آ کے اپنے اور جو میرے بال بچے ان کے ساتھ رہوں گا۔ میں یہ سوچ کے انہوں نے جناب میری ڈیرا ڈال لیا۔ اچھا جب یہ آئے فرسٹ ٹائم انہوں نے تالا کھولا تو زنگ لگا ہوا، ان کا جو مین گیٹ تھا اتنا زنگ لگا ہوا تھا کہ وہ بڑی مشکل سے وہ کھلا۔ اب جب مین گیٹ کھل گیا تو اندر دیکھا تو جناب نیچے گراؤنڈ فلور تھا، بالکل مٹی اس کے اوپر تہ چڑھی ہوئی تھی، جیسے ہوتا عام طور پہ مکان 15-20 سال جب بند رہے گا تو جالے مٹی کے تہ اور نمی آئی تھی دیواروں کے اوپر۔ تو اب یہ جناب علی اندر گھسے تو ہر چیز کا جائزہ لیا انہوں نے۔ اب وہ سوچے تھے کہ یار یہ ساری صاف صفائی کروانی ہے اور یہاں پر میں 1-2 دن رہ کے دیکھوں گا، اگر کوئی خدا نخواستہ نقصان اللہ نہ کرے ہوا تو پھر میں بچوں کو ایک سوچ سمجھ کے لاؤں گا۔ اب غور سے دیکھ رہے ہیں جناب علی دیوار پہ ایک گھڑی لگی ہوئی بڑی سی، وہ گھڑی چل رہی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ مکان کے گیٹ کی کنڈیشن کیا ہے، 15-20 سال سے بند ہے، جو گھڑی کے سیل ہوتے ہیں عام طور پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، 2-3-4 مہینے میں اینڈ ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھا کہ ایک آئینہ لگا ہوا تھا، ایسے لگایا گیا تھا جیسے جلد بازی میں جیسے ٹیڑھ لگا ہوا ہے۔ اچھا نیچے اس قدر گرمی تھی اس کی کوئی انتہا نہیں، اور مکان چونکہ بند تھا، انہوں نے بولا یار مکان بند تھا اس لیے بہت گرمی ہوگی، کوئی وجہ نہیں۔ بہرحال اوپر گئے، اب جب سیڑھیاں سے اوپر گئے تو وہ مٹی کے جو نشان تھے ان سے پہلے بھی یعنی جوتے مٹی میں لگے ہوئے اسٹیئرس پہ نظر آ رہے تھے۔ بہرحال یہ چیک کرتے اوپر گئے، جب اوپر گئے تو دیکھا تو بڑا حیران پریشان، بالکل نیچے سے اپوزٹ معاملہ۔ اوپر کا جو ایریا تھا بالکل صاف ستھرا شفاف بالکل، یہ بڑے حیران۔ باہر تھوڑا سا بالکنی کا علاقہ تھا، وہ پتہ لگا اس میں پھول پودے لگے ہوئے تھے ہرے بھرے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار اگر ہم 2-4 دن ہم آگے گملے میں پانی نہ ڈالیں تو پودے تو مر جاتے ہیں، یہ کیسے پودے ہیں ان کے کہ لہرا رہے ہیں، ہم ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں پر باقاعدہ ان کی کیئر کی جاتی ہے۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں نوٹ کی، تو بہرحال یہ کہ اندر کا جو ٹمپریچر تھا اوپر کا وہ بڑا ہی ٹھنڈا، بہت کم۔ وہ بڑا حیران کہ نیچے اس قدر شدید گرمی، اوپر اس قدر ٹھنڈ۔ تو الغرض یہ کہ انہوں نے کیا کیا کہ اوپر سوچا کہ اوپر سو جاؤں، پھر انہوں نے سوچا یار آج تو میں سو جاؤں گا اوپر، ٹھیک ہے کل صاف صفائی کروا کے میں سارا حساب کتاب دیکھوں گا، پھر جہاں سہولت ہوگی وہاں سو جاؤں گا۔ الیکٹرک کے تار جگہ جگہ سے ٹوٹے ہوئے تھے، یہ بتاتے خود پروفیشنلی الیکٹریشین تھے۔ انہوں نے کیا کیا وہ خود کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ الیکٹرک کا جتنی وائرنگ تھی انہوں نے ساری کی ساری وائر باہر سے بازار سے لے کے آئے، تمام وائرنگ چینج کر دی، اور جو اوپر کی صفائی ستھرائی تھی اتنی خاص نہیں تھی، انہوں نے ہلکا پھلکا کپڑا شپڑا مارا، سیٹ ہو گیا۔ اب جناب علی نیچے کا پورشن انہوں نے پہلے صفائی کرواؤں گا، اس کے بعد میں نیچے وائرنگ کروں گا۔ وہ کچھ تھوڑا بہت کھانا وانا لے کے آئے تھے باہر ہوٹل سے، تاکہ وہ جو بھی کھانا وانا کھا کے وہی مطلب آرام کرے۔ وہ زیادہ زیادہ چیک کرنا چاہتے تھے مکان کو، اس پوائنٹ آف ویو سے سب چیزیں لے کے آئے تھے۔ پانی کا وہ ایک مٹکا وہاں رکھا ہوا انہوں نے دیکھا تھا صاف بالکل، ایسا لگ رہا ہے جیسے دھو کے بھرا گیا ہے،
اور پانی تھوڑا سا گلاس کھنگال کے جب نکالا، ٹھنڈا پانی ایک دم، مٹکے کا پانی. اور اب نہیں یار، جو لوگ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہوگا معاملہ، لیکن یہاں کے یہ کچھ قدرتی حساب کتاب ہوتا ہے، کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. چادر وادر بچھائی اور لبے پڑ گئے، تھکے ہوئے تھے. تو رات کو ان کو عجیب و غریب آوازوں سے ان کی آنکھ کھلی ہے. ابھی جو آوازیں تھیں وہ مسلسل سن رہے تھے. کبھی یہ احساس ان کو ہو کہ نیچے سے آواز آ رہی ہیں، کبھی احساس ہو کہ نہیں یہیں سے آواز آ رہی ہیں، آگے پیچھے سے کہیں سے. لیکن یہ ڈھیٹ آدمی تھے، سنتے رہے، گئے نہیں. کہنے لگے بھی میری موجودگی میں آوازیں آ رہی ہیں، میرے غیر موجودگی میں تو یہ آوازیں آتی تھی نا، آنے تو ہمیں کیا ہے. تو میں پریشان ہوں گا تو پھر تو یہ اور مزید پریشان کریں گے، یہ سوچ کے وہ لیٹے رہے. وہی سوچتے سوچتے وہ سو گئے. صبح ذرا دیر سے آنکھ کھلی، جلدی سے اٹھے، باہر گئے، ہوٹل میں ناشتہ واشتہ کیا، مزدور وزدور لے کے آئے. انہوں نے پورے کمرے کی نیچے جو پورشن تھا گراؤنڈ فلور پورا صاف صفائی کروائی، دیواروں کی، فرش کی. رات کو اوپر جب یہ سو رہے تھے تو ایک چیز انہوں نے نوٹ کی تھی کہ جو دیواریں اور فرش صاف تھا اس کے حساب سے دیکھا جائے چھت وہ کافی سیلی ہوئی تھی. وہ پپڑی جمی دیکھی رات کو چھت پہ، تو انہوں نے سوچا یہ صبح صاف کرواؤں گا اس کو میں. اب یہ سارے معاملات سب کو لگانے کے بعد یہ جناب علی کیا کیا، انہوں نے سیڑھی لی، اسی مقام پہ سیڑھی لگائی اور جناب علی صفائی شروع کر دی. اب انہوں نے وہ پپڑی جو جمی ہوئی تھی اس کو ٹھوک ٹھوک کے کہ اگر وہ کھرچ کے صرف کلر اتارتا ہے کلر اتار دے، اور اگر خدا نخواستہ پلسٹر کا پرابلم ہے تو پلسٹر دوبارہ کروا دوں گا میں. جتنا کھرچنا تھا کھرچا، اور جب دیکھا کہ پلسٹر آ گیا سامنے تو پلسٹر بھی ان کو کچھ تھوڑا سا غیر معیاری لگ رہا تھا کیونکہ بہت پرانا ہو گیا تھا معاملہ مکان کا. انہوں نے جگہ جگہ ٹھوک کے جب دیکھا تو ان کو احساس ہوا جیسے اندر سے کھوکھلا ہے. تو بہرحال جہاں زیادہ آوازیں آ رہی تھیں تو ان کو زیادہ جب نوک کیا اس کو وہاں پر زور زور سے، تو وہاں چھوٹا سوراخ ہو گیا نوک کرنے کی وجہ سے. انہوں نے کیا کہ نوک کرتے رہے، وہ سوراخ کچھ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کے اندر سے کوئی چیز نیچے زمین پہ گر گئی. انہوں نے کیا کیا، جیسی وہ چیز نیچے گری تھی اٹھائی اور دیکھا غور سے، بہت مشاہدہ کیا تو ان کو پتہ لگا جناب یہ تو ہڈی ہے، اور ہڈی بھی انسان کی. تو یہ ایک دم چٹپٹا گئے. انہوں نے فٹافٹ مزدوروں کو بلوایا، نیچے سے آواز دے کے مزدور آئے، کہ یار یہ دیکھو نا یہ اس سوراخ میں سے ہڈی نکلی ہے. اب آپ نے ایک اور سیڑھی نیچے سے لانی ہے، دونوں سیڑھیوں پہ 2 بندے کھڑے ہوں گے، احتیاط سے وہ پلستر اتارا. جب انہوں نے دیکھا پلستر اتارنا شروع کیا تو جناب نمایاں نظر لگے اندر ڈھانچہ ہے، انسانی ڈھانچہ. بس انہوں نے کام روکا فوراً، کیونکہ پولیس کیس تھا یہ، فوراً پولیس کو بلوا لیا. اور جب پولیس آئی تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہاں یہ رینوویشن کام کر رہا، اندر سے یہ برآمد ہوا ہے، تو انہوں نے وہاں پر ریکارڈ تلاش کیا کہ یار یہ جو یہاں پر ڈھانچہ ہے یا کوئی قتل کی ایسی واردات جو علاقے میں کبھی ہوئی ہو اور اس کا کوئی اندراج ہوا ہو، ایسی بات ہی ہوتا ہے لازمی، لیکن وہ مسنگ ہو. انہوں نے بہرحال احتیاط سے پولیس کے سامنے پورا اسٹرکچر انہوں نے اتار دیا، یعنی پورا جسم اس کا انسانی ہڈیوں پر مشتمل وہ تھا، وہ اتار لیا گیا. اب اس سے پہچانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ایک عام بندے کا کہ میل ہے یا فیمیل ہے، لیکن یہ کہ جو جہاندیدہ بندے ہوتے ہیں پسلیوں کی تعداد سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے. بہرحال یہ جب نیچے اتارا گیا اس کی تصویریں لی گئی، اور جناب علی اور جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی علاقے میں بھی. اب یہ جو فیض صاحب تھے انہوں نے سوچا کہ یار اصل پرابلم یہی تھا اس مکان کا. اب چونکہ یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اب میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے یہ مکان کی جو ویلیو تھی وہ ڈی ویلیو ہو گیا تھا. وہ اب یہ بڑے خوش کہ چلو یار اچھا ہے میں نے یہ مکان لے لیا تو یہ اب میری اس کی ویلیو ہو گئی، اب میں سکون سے یہاں پر بے فکری سے رہ سکتا ہوں. اس کے بعد جناب علی ان سے جو بھی ضروری سوالات کرنے تھے وہ کیا، اور جناب علی ان کو فارغ کر کے چلے گئی پولیس. یہ اپنے کام میں لگ گئے دوبارہ. اچھا اب انہوں نے غور کیا کہ رات کو جو انہوں نے وائرنگ کی تھی پہلے دن، انہوں نے دیکھا جگہ جگہ سے وائرنگ کہیں سے کٹی ہوئی ہے. اب انہوں نے جو غور سے دیکھا تو وہ کٹی ہوئی اچھی خاصی کٹی ہوئی تھی، جگہ جگہ سے کٹی ہوئی تھی، یعنی اس طرح کاٹی گئی تھی کہ وہ وائرنگ بالکل بیکار ہو گئی. اب وہ کوئی اور صاحب ہوتے تو بھاگ جاتے شاید موقع کی نزاکت کے حساب سے، لیکن وہ ذرا چونکہ ڈھیٹ آدمی تھے انہوں نے کیا کیا وہ پوری وائرنگ دوبارہ چینج کر دی. تو پولیس کے ریکارڈ کے مطابق خبر جو ان کو ملی وہ یہ ملی جناب علی کہ کسی زمانے میں ایک خاتون اس علاقے سے مس ہو گئی تھی، یعنی گم گئی تھی.
ان کا آج تک سراغ نہیں ملا. ہو نہ ہو یہ وہی خاتون ہے. یہ قیاس آرائی تھی. اچھا اب ہوا یہ کہ جناب انہوں نے رات کو جب سوئے تو دیکھا ایک خاتون کونے میں کھڑی ہوئی, گھبرا کے تھوڑا بیٹھ گئے. اب انہوں نے خاتون کو دیکھا تو وہ خاتون کوئی سفید رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی اندھیرے میں کھڑی ہوئی تھی, اور وہاں برابر میں ایک الماری تھی. انہوں نے اس طریقے سے اشارہ کیا الماری کی طرف, وہ یوں تھوڑا سا ہاتھ کیا تو پتہ لگا الماری یوں سی ٹیڑھی ہوئی, اور ٹیڑھی ہوتے اوپر جو سامان تھا اس کا تھوڑا بہت وہ نیچے گر گیا. جیسے سامان گرا وہ الماری انہوں نے دیکھا سیدھی ہو گئی. الماری گرانے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ٹیڑھی گئی تھی, وہ صرف سامان گرانے کے لیے اس کو ٹیڑھا کیا گیا تھا. اور جو سامان گرا تو وہ خاتون آہستہ آہستہ وہ غائب ہو گئی. اب وہی سمجھ گیا کہ یار خاتون نے صرف میرا جو میرا خیال ہے وہ اس طرف مبذول کروانے کے لیے کہ یار یہ اس طرف دیکھو, اس طرف ذرا غور کرو. پہلے یہ فٹافٹ وہاں سامان دیکھا, کوئی خاص چیز نہیں, بس ایک البم وہاں پر, ایک بہت پرانے اس کا زمانے کا البم تھا, وہ انہوں نے اٹھایا, مٹی چڑھی ہوئی تھی اس کو بتایا, انہوں نے جھاڑا جھوڑا. اب وہ جو کھولی تو یعنی وہ پہلا پیج کھولا تو جناب اس پہ وہ کسی فیملی کی تصویر ہے. وہ کھولتے مقصد ہی خاتون کا جو تھا وہ یہی تھا کہ آپ یہ تصویریں دیکھو. تو وہ بہرحال وہ تصویریں دیکھتے رہے, بڑھتے رہے, دیکھتے رہے, آگے جاتے رہے. سارے نا مطلب ان کے لیے تو غیر معروف تھے, کوئی جانتے نہیں تھے کسی کو. اب جب انہوں نے غور سے دیکھا تو ان کو ایک ذہن میں ایک آیا کہ ایک خاتون ساڑی میں کھڑی ہوئی ہے, اس کے اندر نوجوان تھیں وہ. تو وہ بڑے غور سے دیکھتے رہے اس کو. اب ان کے ذہن میں آیا کہ جو ابھی مجھے نظر آئی تھی خاتون وہ یہی تھی شاید. وہ سمجھیے کہ یار یہ فیملی اس خاتون کی تھی جو مس ہو گئی ہیں, اور جناب ان کے ایک شوہر تھے وہ جو ان کے ساتھ جگہ جگہ مطلب ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے وہ کھڑے ہوئے تصویریں انہوں نے کھنچوائی تھی. لگ رہا تھا حالات سے کہ جناب یہ شوہر ان کے. اب انہوں نے کیا کیا, وہ تصویر لی, فیس بک پہ اپلوڈ کر دی, اور نیچے اس کو لکھ دیا کہ بھی آنرز آر ریکوائرڈ. اب ساتھ میں جو ڈیٹیل جنہوں نے تھوڑی بہت دینی تھی وہ دے دی. اس کے بعد جناب علی صبر کر کے بیٹھ گئے. اب انہوں نے کیا کیا, لیپ ٹاپ یہ ان کا تھا وہ نکالا, اس میں سب کچھ کام کر کے انہوں نے لیپ ٹاپ کھول کے رکھا. اب کچھ لوگوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا, ان سے بات چیت چلتی رہی, بات چیت کرتے رہے. اپنے کام میں سارا دن لگے ہوئے تھے, چونکہ رات میں یہ کام کر سکتے تھے, دن میں نہیں کر سکتے. انہوں نے کیا کیا, جو لوگ کانٹیکٹ کر رہے تھے وہ ان سے بات چیت کرتے رہے. اتفاق کی بات ہے وہ جو ان میں تصویریں تھیں ان میں ان کی گود میں ایک بچہ بھی تھا. وہ بچہ, اس کا نام, وہ جو ماں باپ اور بیٹے کے بچے کا نام وہ اس پہ نیچے لکھا ہوا تھا انہوں نے پین سے. بچے کا نام جن سا تھا سمد نام تھا بچے کا, عبدالصمد. انہوں نے کیا کیا, اس نام کو اپلوڈ کیا اس تصویر کے ساتھ کہ عبدالصمد, یہ جو بچہ ان کی گود میں ہے وہ عبدالصمد نام کا ہے, اور جناب یہ ہمیں فوراً مطلوب ہے, یہ جہاں کہیں بھی ہوں ان کو چاہیے ہم سے فوراً رابطہ کریں. پورا دن گزر گیا, پوری رات گزر گئی, لیکن کوئی کانٹیکٹ نہیں. 2 دن بھی صفائی ستھرائی میں اور سیٹنگ ویٹنگ میں لگے رہے, اور اس کے بعد کوئی واقعہ ایسا خاص نہیں ہوا. ہاں اب چونکہ انہوں نے کام اس کو دیا گیا تھا جو اس روح کی پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ جو کرنا ہے وہ کر رہے تھے. انہوں نے وہ جب تک وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے. اس کو چھوڑتے تو وہ بیکار ہوتا سارا کام, ان کا گھر میں رہنا مشکل ہوتا ان کے لیے. اب انہوں نے بہرحال جو فیس بک سے جو ان کی آ رہی تھیں یعنی لوگوں کے کانٹیکٹس آ رہے تھے, ان میں سے ایک صاحب وہ کچھ اس کے والد صاحب کا نام یہ وہ سب میچ کر رہا تھا. سرچنگ میں اس کا نام ڈالا, اس کے والد صاحب کا نام ڈالا, تو اس طرح وہ سرچنگ میں کس طریقے سے وہ صاحب پتہ لگا جناب وہ کینیڈا سے تعلق تھا ان کا. ان میں پرسنل انفارمیشن ان کا نمبر تھے, ان پہ کانٹیکٹ کیا. ان سے پوچھا کہ آپ کا نام یہ ہے کہ جی ہاں میرا نام یہ ہے, اور آپ کے فادر کا نام یہ ہے کہ جی ہاں میرے فادر کا نام یہ ہے, کہ یہ آپ کی والدہ کا نام یہ ہے. معذرت چاہتا ہوں والدہ کا نام, لیکن بہرحال مجبوری ہے. والدہ کا نام لیا کہ نہیں یہی تھا کہ نہیں جی. آج کل آپ کی والدہ کہاں ہے؟ کہلے جی میں چھوٹا سا تھا بالکل جو وہ کھو گئی تھی. کہے آپ کو کنفرم ہے کہ یہ کھو گئی تھی؟ کہنے جی سب میرے سارے گھر والے میرے سارے خاندان والے یہ کہتے ہیں کہ وہ کھو گئی تھی. تو بہرحال کہنے کہ دیکھیں آپ کی والدہ کھوئی نہیں تھی, ان کا مرڈر ہوا تھا, اور وہ جس مکان کو آپ کے فادر نے بنایا تھا نا وہ مکان آج بھی موجود ہے. اب چونکہ والدہ کا تو انتقال ہو گیا تھا, ظاہر مرڈر ہو گیا تھا, جبکہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا وقت کے ساتھ
کافی ٹائم گزر چکا تھا. اب یہ بتا دے خود ماشاءاللہ جوان تھا, بال بچوں والا تھا. اس کو کہا کہ بھئی آپ ایک کام کریں, آپ آ جائیں فوراً اور آ کے اس مکان کی جو مجھے ملا ہے سامان اور یہ البم ہے, میں ایک ساتھ مطلب کیا دکھا دوں آپ کو, آپ اس کو خود دیکھیں آ کے. اگر آپ پہچان سکتے ہیں اپنی تصویروں کو تو اس کا مطلب یہ آپ کی والدہ کا ڈھانچہ ہے یہ. اب وہ ایک دم ہڑبڑا گیا بیچارہ, وہ سر پہ پیر رکھ کے جناب فٹافٹ 2-3 دن 4 دن کے اندر اندر کس طریقے سے وہ پہنچ گیا. اب جناب علی جب وہ یہاں پہنچا ہے تو انہوں نے دیکھا کسی والدہ کا ڈھانچہ, ذرا والدہ کے ڈھانچے سے کیا پہچانتا, وہ جو تصویریں وغیرہ تھی وہ دیکھا اس نے. ظاہر سی بات ہے ایسی پوزیشن میں کیا ہوگا انسان کے احساسات جذبات. اب وہ تصویریں اس نے دیکھی غور سے, کچھ اس کے چہرے شناسا لگے, کچھ اس نے کانٹیکٹس کیے اپنے پرانے لوگوں سے جو شناسا لگے, ان کو ان سے کانٹیکٹ کیا پرسنلی, تو پتہ لگا جناب ہاں اس کی پوری ڈیٹیل ہو, پوری وہ تصویروں کو انہوں نے کیا کیا واٹس ایپ تصویر لی اور لوگوں کو بھیجا کہ یہ آپ ہی کی تصویر. بولا ہاں یہ ہمارے پاس کہاں سے آئی, اور اس نے رونا پیٹنا شروع کیا. سمجھ گیا کہ جناب ہاں یہ صحیح ہے, میری والدہ گئی. اس نے بولا کہ جناب آپ یوں کیجئے, آپ شام کو میرے ساتھ یہاں پر چائے پئیں گے اس کمرے میں, تو میں آپ کی ملاقات آپ کی والدہ سے کروا دوں گا. اب جیسی شام میں ہی بیٹھ کے چائے پی رہے تھے تو انہوں نے بولا فیض صاحب نے کہ بھئی آپ کے بیٹے آئے ہیں, آپ ملاقات کر لیجئے, پھر مت بولیے گا میری ساری محنت ضائع ہوئے گی اگر آپ ملاقات نہیں کی آپ نے تو. ان کے پاس ٹائم کم ہے, ان کو واپس جانا ہے. اب یہ باتیں کر رہے تھے, زور زور سے بول رہے تھے, ایک دم انہوں نے دیکھا اس کونے میں وہ روح سفید ساڑی میں واضح نظر آنے لگی آہستہ آہستہ. اب یہ چونک کے دونوں دیکھنے لگے, سمجھ گئے کہ وہ تو ذرا دکھ چکے تھے پہلے بھی. اب جب ان کے بیٹے نے دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا نا وہیں سے. اب اس کا ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے فیض صاحب نے, بولا کہ بھئی آپ آگے مت جائیے گا ورنہ وہ چلی جائیں گی. تو بہرحال یہ کہ ہاتھ پکڑ لیا تو وہیں سے کھڑے کھڑے وہ اپنی والدہ کو دیکھتا رہا, وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے رہی, وہ مسکرائی جا رہی ہیں اس کو دیکھ کے. ایک زمانے بعد اولاد کو دیکھا, بچپن میں کھویا تھا اولاد کو, اب یہ روئے جا رہا ہے اور وہ مسکرائی جا رہی ہیں. وہ آہستہ 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 وہ پیچھے ہٹتی چلی گئی, جیسے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی روح کو جانا ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ واپس ہوتی ہے. اس کے بعد کونے میں وہ اس کی روح جو ہے تحلیل ہو گئی. بس تھوڑا سا دھواں جیسا اندازہ ہوا, جیسے دھول اٹھی ہو یا دھواں اٹھا ہو, اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. بیٹا ان کا رو کے برا حال. انہوں نے بڑی تسلی دی فیض صاحب نے کہ دیکھو بیٹا بھئی آپ تو ویسے بھی ظاہر سی بات ہے ایک زمانہ ہو گیا, آپ کو والدہ کو دیکھا ہی نہیں تھا آپ نے, تو آپ کا سمجھ لیجیے کہ آپ کی خوش نصیبی تھی کہ آپ نے ایک والدہ کا دیدار کرنا, تو آپ نے اس طرح کرنا تھا, وہ آپ نے کیا. تو ان کے ساتھ یہ بھی روحان سی ہو رہے تھے. تو بہرحال یہ کہ کہنے میں بھائی میں نے تو اپنی طرف سے پورا فرض ادا کیا, نہیں انکل آپ نے تو بہت فرض ادا کیا, حقیقت میں آپ نے بہت, آپ کی انسانیت ہے آپ کی کہ آپ نے مجھے بلایا اس طرح, اتنی محنت کی آپ نے, ورنہ کون کرتا ہے. ابھی دل میں سوچے کہ بھیا مجھے تو محنت کرنی تھی نا, مکان تو میں نے لینا تھا, اس لیے مجھے کرنا تھا یہ. تو یہ بڑے پرسکون ہو گئے. وہ لڑکا تو ان سے بہرحال بات چیت کر کے وہ چلے گئے. بہرحال وہ ایک دو دن میں کلر کا کام ختم ہو گیا تو وائرنگ کر چکے تھے. باقی جو ضروریات کی چیزیں تھیں جو مکان میں رینوویشن کی, وہ سارے کام کروائے انہوں نے. 1 ہفتے کے اندر اندر مکان انہوں نے ریڈی کر دیا, اور اس 1 ہفتے میں وہ وہاں پر رہے مستقل, اور کسی قسم کا کوئی بھی انہوں نے کوئی پرابلم محسوس نہیں کیا. اب جناب انہوں نے فیملی لے آئے, پرسکون ہو کے رہے. بس ان کا ایک پوتا تھا, وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا. ڈسٹرب کیسے ہو رہا تھا کہ اکثر و بیشتر اس کے جو والدین تھے وہ آگے پیچھے ہوتے تھے کمرے سے, تو وہ بچہ کوئی 3-4 سال کا تھا, تو وہ اکیلا بیٹھا ہوا کھیلتے کھیلتے ہنستا تھا زور زور سے. تو لوگوں کو احساس یہ ہوا جیسے کسی کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے. اب کمرے میں جاتے تھے اس کی نظریں دیکھتے تھے وہ کس جگہ ٹکی ہوئی ہیں, اور ایسے ہی وہ اٹھلا رہا ہے کسی کے سامنے, لیکن وہ چہرہ نظر نہیں آتا تھا. وہ سمجھ گئے فیض صاحب کہ یہ وہی خاتون ہے, شفیق ان کے ساتھ ہیں بچوں کے ساتھ, کیونکہ میں ان کے ساتھ اچھا میں نے برتاؤ کیا, تو یہ میرے بچوں کے ساتھ شفیق ہے. بچہ ان کے ساتھ کھیلتا تھا, اور بس یہ تھی جناب آج کی کہانی. اور امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی. نئے ویورز سے میری التماس ہے کہ وہ کائنڈلی اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میرے ویڈیوز کو ضرور دیکھیں, پلس ان کو لائک کریں, اور پلس یہ کہ شیئر ضرور کریں, اور ساتھ میں کمنٹس آپ ضرور دیا کریں. مجھے کمنٹس کا بڑا
ارمان ہے کہ آپ لوگ اپنے رائے دیں مجھے تاکہ میں بہتر سے بہتر اپنی ویڈیوز کو کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی پروفیسر شمس الحسن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔